اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم فالله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ آغاز امامت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ تمام عزیزان کی طلاب کی خدمت میں تبریک اور تحیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس پرفتن دور میں اور زمانے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، ان کی طرف متوجہ ہونے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عزیزان کی خدمت میں نے سورۃ الصف آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی، تو آج کی اس گفتگو میں یہ محفل جس کا عنوان تجدید بیعت با امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو 6 آیات، 2 جو میں نے تلاوت کی اور 4 ان کے بعد والی آیات جو ہمارے اسی موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہیں، وہ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اس پروگرام کا یا اس محفل کا انعقاد اور اس عنوان اور موضوع کا اس محفل کے لیے انتخاب اس لیے ہے کیونکہ ہم 12ویں امام کے زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ہم اس دنیا میں آئے اور معلوم نہیں کہ غیبت ہی کے زمانے میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ البتہ اگر خوش نصیب ہوئے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمارے امام کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے روشن فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھیوں میں قرار دے۔ دونوں صورتوں میں ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ وہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ اور ہر زمانے کے لوگوں کا فریضہ وہ اللہ کے دین پر عمل، یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ اہل بیت کی اطاعت، ان کی فرما برداری
اور اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ، تقویت اور اس کی سربلندی کی کوشش، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اگر امام تشریف لے آئیں تو پھر تو ان کے حکم کے مطابق، اور جب تک امام پردہ غیبت میں ہے تو زمانہ غیبت میں جو دین کے معاملے میں بہترین ہیں ان کو فالو کرنا، اور جو ہماری نظروں میں نظام انقلاب اسلامی ہے، نظام ولایت فقیہ ہے، اس کے سائے میں نظام مرجعیت ہے، ان علماء کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی نظام کو تقویت کے لیے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ پھر جتنے حصے ہیں اس نظام کے اور جتنے افراد موجود ہیں وہ ایک ہی رخ میں حرکت کریں اور ان کی صلاحیتیں، ان کی طاقتیں مل کر ایک ہی ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا زمانہ فتنوں سے بھرپور زمانہ ہے، اور عالم کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ اس دنیا سے اللہ کے حقیقی دین کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ اس بات پر آپ توجہ رکھیں کہ اللہ کے حقیقی دین، کیونکہ اس دین میں بہت ساری تحریفات، بہت سارے انحرافات ڈال دیے گئے، اور اسی اسلام کی ایسی شکلیں بھی ہیں جو عالم کفر کو پسند ہیں، اور وہ نہ صرف اسلام کی ان شکلوں کو، ان کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ انہیں سپورٹ کرتے، مادی اعتبار سے سپورٹ کرتے، طاقت کے ذریعے سپورٹ کرتے، کیونکہ ان اسلام کی بگڑی ہوئی شکلوں کو سپورٹ کرنے سے ان کے ہدف کو تقویت ہوتی ہے اور حقیقی اسلام کی تضعیف ہوتی ہے۔ ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ جو سورۃ الصف کی آیات آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے یہ آیات، ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ویسے تو ہر مسلم سے، ہر مومن سے، لیکن بالخصوص ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ اور دینی طالب علم بننا جنہوں نے انتخاب کیا، یعنی میں اور آپ، تو ہمارے لیے یہ آیات اور زیادہ اہم ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں گے، سورۃ الصف کی آیات ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ سورۃ الصف یہ غزوہ احد کے بعد کے ایام میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد ایک بہت ہی عبرتوں سے بھرا ہوا معرکہ تھا کفر اور اسلام کا۔ بہت سارے درس ہیں۔ سورہ آل عمران کا، قرآن کریم کے 4 جز میں سورہ آل عمران کا ایک کافی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے
غزوہ احد پر بات کی ہے۔ میں مختصر سا اشارہ کروں کیونکہ ہمارے یہاں غزوہ احد ساری کی ساری بیان نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں صرف اس کا ایک حصہ سننے کی عادت ہے، اور وہ بھی بھاگنے والا۔ اور یہ اچھی بات نہیں، اس لیے کہ اس بھگدڑ سے پہلے کا حصہ بہت زیادہ ایمان افروز ہے، اور اس بھگدڑ کے بعد کا حصہ بھی ایمان افروز ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہماری توجہ فقط ایک ہی حصے پہ رہتی ہے، ہمارے خطیبوں کی، ہمارے شاعروں کی۔ تو یہ جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان تھی، دوسرا بڑا معرکہ تھا، اور جو اس کے بارے میں اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، اور حسب معمول کفار کا لشکر مادی وسائل کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور تھا، جیسے آج بھی ہے، اور صاحبان ایمان کا لشکر مادی وسائل کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں بظاہر بڑا کمزور تھا۔ پھر جب عین جنگ کا موقع آیا تو اسلامی لشکر کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا کہ ایک منافق جو بڑا با اثر تھا، عبداللہ ابن ابی، اس نے کسی بات کا بہانہ بنا کر کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، ہماری بات نہیں مانی، اور وہ اپنے ساتھ 300 افراد کو لے کر چلا گیا مدینہ واپس۔ اپنے آپ کو اب اس میدان میں تصور کریں، پہلے سے 1000 بمقابلہ 3000، اور پھر عین میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے سے قبل 300 بندہ اور کم ہو گئے، 700 رہتے۔ اگر آج کل کا میڈیا وہاں پر ہوتا تو کتوں کی طرح لشکر اسلام پر بھونک رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا کہ بس ان کا کام تمام، پہلے انہوں نے کوئی نہیں جیتنا تھا، اب تو 300 بندہ چلا گیا، اور تنقید کر رہے ہوتے رسول اللہ کی پالیسیوں پر۔ ایسا ہی کرتے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، تو بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے میڈیا پر۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام کی تاریخ ہے، چاہے اللہ کے نبی کا زمانہ ہو، چاہے ان کے بعد امام علی کا زمانہ ہو، امام حسن، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کا زمانہ ہو، یہ صرف سن کے ثواب لینے کے لیے نہیں ہے۔ بعض نادان اور بعض خائن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان عبرت آمیز حادثات اور واقعات کو ماضی میں بند کر کے صرف ثواب کے حصول اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا، لیکن وہ ثواب بھی مشکوک ہے اور وہ بخشش بھی مشکوک ہے جو ان حادثات سے درس نہ سیکھے اس کی۔
تو اب ہو گئے 700 بمقابلہ 1000. جب جنگ شروع ہوئی تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سپاہیوں کو مورچوں میں جنگی پوزیشنوں میں بٹھایا تھا. اس قدر ماہر تھے جنگی فنون کے رسول اللہ. جنگ شروع ہوئی تو ان 700 افراد نے ایک ہی حملے میں ان 3000 کو شکست دی. وہ بھاگنے لگے، اپنا مال اسباب چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگے. یہی لشکر تھا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں مار رہے تھے. پھر خرابی کیسے ہوئی؟ تم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کر. عبرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم کمزور پڑ گئے. وتنازعتم فی الامر، اور جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کے بارے میں تم نے تنازع کیا، جھگڑا کیا آپس میں. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جب اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا تھا جو تمہیں پسند تھا، یہ فتح دے دی تھی. کیوں تم کمزور پڑے؟ کیوں تم نے جھگڑا کیا؟ توجہ کریں. اور کیوں تم نے نافرمانی کی؟ اس کا سبب اللہ بیان فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت کو چاہنے والے. اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو کمزوری دکھائی گئی، یہ جو اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں جھگڑا پیدا ہوا اور نافرمانی کی، بعض لوگوں نے اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما تھی. اور وہ کیا تھی کہ وہ 50 افراد جن کو اللہ کے نبی نے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا تھا، جو آج بھی موجود ہے اور ویڈیوز بنانے اور سیلفیاں لینے کے کام آتا ہے آج کل. اس ٹیلے پر اللہ کے نبی نے 50 ماہر تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور اگر ہو جائے تو یہ دفاع کرے. اور فرمایا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. اب جب کافر میدان سے بھاگنے لگے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، کافر تو بھاگ گئے. تو بعض کا دل مائل ہوا مال غنیمت کی طرف. اب بہت اس میں توجہ کریں، دنیا کیا کرتی ہے. دین اسلام کے ساتھ تاریخ میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ایک بڑا سبب حب دنیا ہے. لوگ کیوں بکتے ہیں؟ ابن سعد کیوں امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوا؟ دنیا کے لیے. ایران کے اندر اسرائیل کے جاسوس کیوں پیدا ہوئے؟ دنیا کے لیے. توجہ فرما رہے. قرآن کی گواہی کے مطابق رسول اللہ کی محفلوں میں جاسوس تھے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. تو غزوہ احد بھی جیتی ہوئی جنگ خراب ہوئی، کس سبب کیا تھا؟ دنیا کی محبت، مال غنیمت کی محبت. اور یہ قرآن کی اپنی گواہی، اللہ کی گواہی. تو پھر یہ جو لوگ کھڑے تھے ان کا آپس میں کچھ نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، بس ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم بھی نیچے چلتے.
جو ان کا اللہ کے نبی نے جن کو ان کا ہیڈ ان کا انچارج بنایا تھا، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہیں چھوڑ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کی مراد یہی تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی، جب دل میں گڑبڑ آ جائے پھر بندہ تعویلیں کرتا ہے، پھر سیدھی سیدھی بات کو کہتا ہے مراد یہ تھی تو مراد وہ تھی، اور نامراد ہو جاتا۔ تو بہرحال جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے، اور پھر نتیجے میں ان میں سے زیادہ تر لوگ اتر گئے وہاں سے نیچے مال غنیمت کے لیے، اور کچھ لوگ کھڑے رہ گئے۔ دشمن نے موقع دیکھا، اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، پشت سے حملہ کیا، یہ جو بچ گئے تھے ٹیلے پر یہ سارے شہید ہو گئے، اور اس وقت پھر وہ حالات بنے کہ بھگدڑ مچی، کچھ سے حملہ ہو گیا، افراتفری، اور یہ بعض لوگوں کی دنیا کی محبت سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنگ میں تقریباً 72 مسلمان شہید ہو گئے، 72 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سے ایک حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رسول پاک کے چچا۔ کون سبب بنا؟ حب دنیا۔ اور ایک اور نقطہ بیان کر کے میں ان آیات کی طرف جاؤں، توجہ کریں۔ اللہ کے نبی زخمی ہوئے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ عام طور پر اللہ کے نبی کی برکت سے، اللہ کے نبی کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے کام ہوں گے، مشکلات آسان ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ اگر ہم فرما برداری نہ کریں اللہ کی، اس کے رسول کی، اہل بیت کی، اگر ہم اطاعت نہ کریں تو پھر ان کی برکت سے ہمارے کام کوئی نہیں ہوگا، ان کے صدقے ہمارے کام کوئی نہیں ہوگا، جیسا کہ آج بالعموم دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے۔ اگر ان کی برکت سے مشکلات ٹل جایا کرتی، چاہے ان کی بات نہ مانو، تو پھر غزوہ احد میں بھی وہ حادثہ پیش نہ آتا۔ وہاں تو رسول اللہ خود موجود تھے۔ آج ہمارے درمیان تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے۔ میدان احد میں رسول اللہ خود موجود تھے، مولا علی موجود تھے، لیکن اس نافرمانی کی وجہ سے مولا علی کا سر سے پیر تک زخموں سے بھر گئے تھے، بدن زخموں سے بھر گیا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتھر لگا، پیشانی زخمی ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ غزوہ احد جو قرآن کی آیات نے بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، مگر یہ کہ تم نافرمانی پہ اترو۔ اگر تم نافرمان ہو تو رسول اللہ بھی تمہارے درمیان موجود ہو تو تم نقصان سے نہیں بچ سکتے، بلکہ تمہاری نافرمانی کے سبب خود رسول اللہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی غزوہ احد کے بارے میں وہ آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے سوائے ایک رسول ہونے کے، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، افإن مات او قتل، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے۔ افواہ اڑ گئی تھی وہاں پہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو اور بھگدڑ زیادہ بچ گئی، لوگوں نے کہا اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا، اور مقابلے میں جو ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم نے جی کر کیا کرنا، ہم اسی راستے میں جان دیں۔
تو یہ نکتہ اور یہ عبرت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ الصف کی آیت نمبر 8. اس آیت کا ہم نے نام رکھا حالات حاضرہ. کب کے حالات حاضرہ؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے حالات حاضرہ. آج کے بھی حالات حاضرہ یہی آیت بتا رہی. توجہ سے سنو کیا فرماتا ہے اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے کافروں کو برا ہی لگے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور بھی کسی نے جانا ہے تو اکٹھے چلے جائیں تاکہ بیچ میں ڈسٹربنس نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر جانا ہے تو 1 2 3 جانے کی جگہ اکٹھے چلے جائیں تاکہ جو باقی ہیں وہ آرام سے بات کر سکے اور وہ سن سکے. بس آپ اس سورہ صف کی آیت نمبر 8 پہ غور کریں. 2 فریقوں کا ذکر ہے. ایک فریق جنگ کا، جنگ کی ایک طرف کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نور سے کیا مراد ہے وہ اگلی آیت میں واضح ہو جائے گا. وہ اللہ کا دین ہے. آپ آیت الکرسی کے بعد پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا کارساز ہے. کیا کرتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. یہ نور کون سا نور؟ اندھیرے کون سے اندھیرے؟ جہالت اور گمراہی کے اندھیرے اور ہدایت کا نور، دین کا نور. تو پہلا فریق اللہ کے نور کو بجھانے کا جو ارادہ رکھتا ہے، اور دوسرا فریق اللہ تعالیٰ فرما رہا خود میں، وہ چاہتے ہیں میرے نور کو بجھا دیں. یعنی اسلام کی اس نورانی تحریک کو، انسانیت کی ہدایت کی اس تحریک کو ناکام بنائے. اور دوسرا فریق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں، اور میں نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. واللہ متم نورہ. آپ نے صرف پڑھی ہوئی ہے متم، اس میں فاعل ہے باب افعال سے. علامہ اقبال نے اسی آیت کے شکم سے، یعنی ایک شعر انہوں نے کہا ہوا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اسی آیت سے اللہ نے اپنے نور کا اتمام کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کافروں کو برا ہی لگے. تو بس یہ 2 فریق ہمارے سامنے آ گئے. حالات حاضرہ میں نے کیوں کہا کہ اللہ بتا رہے یہ جنگ ہو رہی کیوں ہے اور کن کے درمیان. دونوں فریق کون ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں. اور میں نے کیوں کہا کہ آج کے بھی حالات حاضر ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نور کو بجھانے والے آج بھی ہیں. اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے فعال. مسئلہ کدھر ہے؟
اللہ کا لشکر جس طرح میدان میں دکھائی دینا چاہیے اس طرح میدان میں دکھائی نہیں دیتا. مکتب اہل بیت ہمارے اعتقاد کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول کا بیان کیا ہوا اسلام حقیقی اسلام. اور الحمدللہ آج بھی اس کفر کے طوفان کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی مکتب اہل بیت ہی کے پیروکار کھڑے. آپ توجہ فرمائیں، اس وقت اس دنیا میں ایک نظام، ایک حکومت وہ ڈٹ کے کھڑی ہے مسلمانوں میں سے، خود کو مسلمان کہنے والوں میں سے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اس پوری کمپنی کے خلاف. اور وہ کون ہے؟ وہ مکتب اہل بیت کے پیروکار. اور حسب معمول کوئی نئی بات نہیں ہے، تھوڑے تعداد میں، تھوڑے مادی وسائل، اقتصاد، اسلحہ، اس میں بھی تھوڑے کم. لیکن مومن کو کون سی طاقت کھڑا رکھتی ہے میدان میں؟ اس کا ایمان کھڑا رکھتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ تیاری، تدبیر، اللہ کے رسول بھی بغیر تدبیر کے، پلاننگ کے، تیاری کے نہیں نکلتے تھے. اور نہ ہی اللہ کے نبی دشمنوں کا مقابلہ کوئی دم درود پڑھ کے کرتے تھے، میدان میں جاتے تھے. اگر کوئی دم درود بھی تھا تو میدان میں جا کر وہ دم درود، وہ تعویذ، وہ چلے جو عمل کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ اللہ واپس منہ پہ مارتا ہے. اور دعائیں بھی اللہ تب سنتا ہے جب میدان میں دیکھتا ہے. لوگ میدان میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کہ گھر بیٹھ کر اسرائیل کو دی گئی بد دعا قبول ہوتی. وہ تو ساری امت کب سے کر رہی ہے، وہی ہے قبول. اسرائیل کی نابودی کی دعا جو گھر بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر کوئی نقصان کرے گا اسرائیل کا اور کسی کی دعا میں تاثیر ہوگی تو وہ وہی ہوگے جو میدان عمل میں. ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بے عمل لوگوں کی، میدان میں نہ آنے والوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. آپ کو معلوم ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ایک نہج البلاغہ میں موجود ہے، بغیر عمل کے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح. ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. کمان کے بغیر تیر نہیں پہنچتا اپنے نشانے پر، اپنے ہدف کو تباہ نہیں کرتا، نہیں مارتا جس کی طرف پھینکا گیا. جو عمل کریں پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کو سنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج کے حالات حاضرہ میں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا لشکر، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کا لشکر پوری طاقت سے میدان میں. اور ہمارے اندر، ابھی دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنے مکتب کی بات کروں، ہمارے اندر ایک انحرافی فکر ہے جس کو کچھ لوگ حتی صاحب امامہ بڑے زور و شور سے بیان کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہم نے تقیہ کرنا. کیا کرنا ہم نے؟
تقیہ کرو، ائمہ نے تقیہ کا حکم دیا۔ اور یہاں پر بھی وہ یا نادانی کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں۔ ائمہ نے ایک زمانے میں تقیہ کا حکم دیا، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے آپ کو مخفی رکھو، اظہار نہ کرو کہ تم شیعہ ہو، تاکہ بلا وجہ تمہیں جانی مالی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور تقیہ کی بنیاد خود قرآن کریم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تقیہ تو شیعہ مذہب کے ساتھ مخصوص ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے تقیہ۔ وہاں پر جاؤ جہاں کوئی معقول ہدف بھی حاصل نہ ہونا ہو، کوئی دین کا فائدہ بھی نہ ہونا ہو، صرف اپنا نقصان ہونا ہو، تو وہاں پر پھر انسان خلاف حقیقت اظہار کرے۔ تو آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تقیہ کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، یہ اتنی عظیم الشان عزاداری، تشیع کا اظہار، یہ تقیہ ہے؟ تقیہ تو یہ آپ کا پتہ ہی نہ چلے، لیکن ہم تو پورے زور و شور سے سڑکوں پہ نکل آتے۔ تو ان لوگوں نے تقیہ بھی اپنی پسند کا پیس الگ کر لیا، اور جو پسند نہیں تھا اس کو الگ کر دیا۔ یعنی آپ محرم سفر میں نکلیں، جلوس نکالیں، عزاداری کریں، اجتماعات کریں، جہاں آپ رہتے ہیں پورا معاشرہ ایک دفعہ متوجہ ہو جائے بھی کچھ ہو رہا ہے، کیا تقیہ نہیں کرنا، لیکن جہاں ظالم کے خلاف قیام کی بات آئے وہاں تقیہ کرنا۔ اپنی پسند کا، اپنی چوائس کا تقیہ کرنا ہے تو سارا کرو، یہ نہیں کہ جہاں دل کرے وہاں تقیہ اور جہاں دل کرے وہاں کوئی نہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ آج کے بھی حالات حاضر ہیں۔ آیت نمبر 9 سنیے، اس کا نام ہم نے رکھا اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان۔ یہ اللہ اپنے رسول کو جو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ پلان کیا ہے اللہ کا؟ سورۃ الصف آیت نمبر 9 فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا۔ دین یعنی زندگی گزارنے کا قانون، ضابطہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے پر میرا دیا ہوا قانون حاکم، میری رہنمائی کے مطابق انسان، میری مخلوق زندگی بسر کرے، یہ اللہ کا ارادہ۔ دین قانون کو کہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اور ارادہ کیا ہے، پلان کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ بس حالات حاضرہ بتا دی، تب بھی تھے، آج بھی ہے۔ اپنا ماسٹر پلان بھی بتا دیا، تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ اب یہاں پر جس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پوری دنیا پر اور تمام نظریات پر اللہ کے دین کا غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہوگا۔ شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے، وہ ابھی ہیں یا وہ ابھی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ انہوں نے آنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، اس میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر بعض شاذ نادر قسم کے لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں جب تک امام نہیں آتے تب تک کہ لوگوں کو چھٹی دے دی گئی ہے، ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا، کفر دندناتا پھرے،
ظلم ہر طرف دکھائی دے، ان کا جو دل میں آئے کر رہے ہو، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے پلان کرتے ہو اور عمل بھی کرتے ہو، حتیٰ کہ خود کو اسلامی ممالک کہنے والوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہو، اپنی مرضی سے ان کی پالیسیاں بنواتے ہو. ایسا ہے یا نہیں ہمارے زمانے میں؟ جی ایسا ہے. تو سوال یہ کہ جب شیطان نے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے والوں کو چھٹی نہیں دی کہ بھائی اللہ کا نمائندہ تو ابھی حاضر نہیں ہے، پردہ غیبت میں ہے، تو میرے لشکر والے تم بھی چھٹیوں پہ چلے جاؤ، تم بھی لائف انجوائے کرو. چھٹی دیے شیطان؟ نہیں، وہ تو ایکٹیو ہے پوری دنیا میں. اور اس ایکٹیویٹی کا آج سب سے بڑا نمائندہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور بیک پر وہ سارا نظام ہے، ایکٹیو. اسرائیل اکیلے کی تو اوقات ہی نہیں تھی کہ اتنی بدماشی اور غنڈہ گردی کرے، جس پہ دل چاہے حملہ کر دے. ایک دن لبنان پر میزائل مارے، ایک دن یمن پر، ایک دن شام پر، ایک دن ایران پر. اس کی بیک پر وہ پورا استعماری شیطانی نظام کھڑا ہوا اور پوری قوت اور ڈٹائی سے کھڑا ہوا. روزانہ 10-20 فلسطینی روزانہ کے حساب سے مارے جا رہے ہیں، اور خود کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہنے والے بولتے بھی. کیا مطلب؟ یعنی ابلیس کا لشکر یا اللہ کے نور کو جو بجھانا چاہتے ہیں، ان کا لشکر پوری طاقت سے ایکٹیو ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کی نظریں ہیں کہ میرے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہے، وہ چھٹی پر ہے. ان سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ چند مذہبی اجتماعات کر لیا کرو، چند رسمیں ادا کر لیا کرو، اور تمہارے معاشرے میں، تمہاری دنیا میں جو کچھ ابلیس کا لشکر کر رہا ہے اس کے خلاف کچھ کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں. بعض لوگ امام کے انتظار کا یہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے پر تلے ہوئے، اور یہ زیادہ آسان بھی ہے، کیونکہ دوسرا راستہ مثلا امام حسین والا راستہ ہے، دوسرا راستہ ظالموں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا راستہ ہے. وہ تو مشکل ہے، اس میں تو بندہ مار بھی کھا سکتا ہے، اس میں تو بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ تو بندے پہ کیس بھی بن سکتے ہیں، اس پہ تو بندے پر زمین تنگ کی جا سکتی ہے. یہ مشکل پیکج ہے. تو جب اس کے سامنے ایک آسان آپشن بھی رکھ دی گئی تو لوگ ادھر مائل ہو جاتے. انسانوں کی نفسیات. لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ دونوں نظریے. ایک نظریہ یہ کہ غیبت امام میں بس انتظار کرنا ہے، چند مذہبی رسومات ادا کرنی ہے، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. ایک یہ نظریہ ہے. اور دوسرا نظریہ ہے مثلا جس کے نمائندہ مثلا آج ہمارے زمانے میں امام خمینی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، رہبر معظم انقلاب ہے، دام ذلہ. ان دونوں کے یہ دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، قیام کرنا، وسائل جمع کرنے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بعد باقی ائمہ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ نہیں وسائل ملے انہیں. اپنی تنہائی کا اور ساتھیوں کے نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے. تو کس کام کے لیے ساتھی چاہیے تھے ان کو؟ قیام کے لیے. نہیں تھے، نہیں کیا. نہ کہ امام حسین کا مقصد اور نظریہ کچھ اور تھا،
اور دیگر ائمہ کا مقصد اور نظریہ کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت رسول پہلے سے آخری تک ہرگز اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہوتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان سب کا وہی ایجنڈا ہے اور وہی ذمہ داری ہے جو اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے۔ یہ معنی ہے قرآن اور اہل بیت کے آپس میں جدا نہ ہو۔ تو آپ ان دونوں نظریوں کو لے لیں اور شروع سے لے کر سادہ سادہ اللہ کی کتاب کو ایک دفعہ پڑھیں، آپ کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ نہ کرنے کا نظریہ، اس کی کہیں بو بھی نہیں ہے اللہ کے قرآن کی آیات۔ اور سورہ صف کی یہ اگلی آیات میں بھی آپ کو یہ پتہ چلے۔ آیت نمبر 8 میں حالات حاضرہ بتا دی کہ جنگ ہو رہی ہے، میں نے کہا آج بھی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 9 میں اپنا ماسٹر پلان اللہ نے بتا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دین جو میں نے اپنے رسول کو دے کے بھیجا ہے یہ ہر دین پر غالب آئے۔ سوال کیسے غالب آئے گا؟ تو آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بتا 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرا ایجنڈا کیسے آگے بڑھے۔ خوب توجہ فرمائیں، ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ جو آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میرے دین کا غلبہ کس طرح ہوگا، اسی کام، اسی مقصد اور ہدف اور اسی بات کو اپنے وجود کا حصہ بنانا، اسی کا نام تجدید بیت، اسے تازہ کرنا، امام کی 12ویں امام کی امامت کے آغاز کی اس مناسبت سے۔ اب توجہ فرمائے اللہ کیا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 10، جنگ ہو رہی ہے، دشمن ایکٹیو ہے، اللہ کا پلان یہ ہے۔ اللہ کا پلان کون آگے بڑھائے گا؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان لائے تھے، چاہے 61 ہجری میں خود کو مومن کہنے والے، اور چاہے 2025 میں خود کو مومن کہنے والے، جو بھی خود کو مومن سمجھتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے مومنوں میں شمار کرے، اسی سے اللہ بات کر رہا ہے کہ میری نظر تم پر ہے کہ تم نکلو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک تجارت کی رہنمائی نہ کروں؟ تجارت، بزنس، کاروبار، کس کے ساتھ کاروبار؟ اللہ کہہ رہے میرے ساتھ۔ کاروبار لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کمائی کرنے کے لیے، منافع کمانے کے لیے، زندگی میں آرام و آسائش لانے کے لیے کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو استعمال کرتا ہوں کہ میں تمہیں بزنس بتاتا ہوں، میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں۔ هل ادلکم، کیا تمہاری رہنمائی کروں؟ علی تجارت، ایک تجارت کے بارے میں کہ وہ تجارت کیا کرے؟ تنجیکم من عذاب علیم، غور فرمائیں کہ وہ تجارت تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوا۔ اللہ کے لفظ تجارت کی آفر بھی ہے اور اس کے اندر ہی خبردار بھی کر کہ خود کو مومن کہنے والے اللہ کے پلان کے مطابق عمل کیے بغیر، اللہ کے ایجنڈے کے لیے محنت کیے بغیر نہ سمجھے کہ عذاب سے نجات پا گئے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ آیت کب اتری ہے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ جب اتری ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کو،
کہ تم میں سے جو بھی خود کو مومن سمجھتا ہے میدان میں آئے، اگر دردناک عذاب سے نجات چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ کہ نہیں پاؤ گے نجات اگر نہیں نکلو گے۔ تمہیں ایسی تجارت، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، رہنمائی کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوائے؟ آیت نمبر 9 سوری آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 وہ تجارت ہے کیا؟ اب یہ جو آیت نمبر 11 ہے یہ قوم کی تربیت والی آیت ہے، یعنی اس آیت میں کی گئی بات ہر اس شخص کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ تصویر جو خود کو مومن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ آج ایک کثیر تعداد کے ذہنوں میں یہ ہے ہی نہیں، لہذا ایک قلیل تعداد کے سوا اللہ کا لشکر میدان میں دکھائی، ایسے بڑی بڑی فوجیں ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں نظر نہیں آتے، بلکہ انڈائریکٹلی اسی کفر کے ایجنڈے کا حصہ بنے۔ قتل امام حسین میں دو طرح کے لوگ انوالو، ایک وہ جو کربلا میں آئے اور مارا، اور دوسرے وہ کہ جو نہ آئے، اگر آ جاتے تو ایسا نہ ہو۔ اور یہ نظریہ قرآن کا نظریہ کہ وہ بھی انوالو۔ آپ دیکھیں سورۃ القمر میں اللہ تعالی حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی، ناقہ صالح، اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، کہ ان لوگوں نے اپنے اس ساتھی کو جس کو انہوں نے تیار کیا تھا اونٹنی کو مارنے کے لیے، اسے انہوں نے پکارا، وہ آیا اور اس کی اونٹنی کو مار دیا۔ واحد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک نے مارا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہیں کہ وہ جو جنہوں نے تیار کیا تھا، پکارا تھا، وہ ساری قوم نہیں تھی۔ لیکن سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، سورۃ القمر میں ایک بندے کا ذکر کرتا ہے، کچھ نے تیار کیا اور ایک نے مارا اونٹنی، لیکن سورۃ الشمس میں اللہ کہتے ہیں سب نے مارا، اور عذاب بھی سب پر ہے، عذاب بھی سب پر ہے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه، تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، فعقروا، جمع قسم، جبکہ سورۃ القمر میں کیا ہے؟ فتعاطى فعقر، فعقر ایک بندے نے کیا، اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے فکذبوه فعقروها، اس قوم نے تکذیب کی اپنے رسول کی اور اس قوم نے اونٹنی کو مارا۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف، اللہ نے سب پر عذاب کیا، قرآنی اصول ہے۔ اللہ وہ جو بستی تھی جو ہفتے کے دن گھیر لیتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے مچھلیاں، چلاکی لگا رہے تھے اللہ کو، تو کچھ لوگوں نے نہی عن المنکر کیا ان کو کہ یہ کام نہ کرو، تو کچھ جو زیادہ سیانے تھے وہ نہی عن المنکر کرنے والوں کو روکنے لگے کہ نہ ان کے منہ لگو، گندے لوگ ہیں، اپنے لفظوں میں کہہ رہے، چھوڑو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا دو سبب ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو روک رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کل اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے برائی روکنے کے لیے کیا تھا، اور شاید یہ ہماری بات مان لیں، ہو سکتا ہے رک جائے اس کام سے، یا ہمارے نہی عن المنکر سے رک جائیں گے، یا نہ بھی رکے تو ہمارے پاس تو عذر ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرنے کو کہ ہم روک رہے تھے۔
اب قرآن فرماتا ہے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا، ان کو مس کیا، بندر بنایا اللہ نے، تو وہ قرآن کہتے ہیں کہ صرف ان کو نجات دی اللہ نے جو نہیں انل منکر کر رہے، جو دیر سے آنے تھے وہ بھی مس ہو، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں انل منکر نہ کرو۔ قرآن مجید کی تصویر یہ ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ اور یہ نہیں انل منکر کا اللہ کا حکم اور ایجنڈا یہ کسی زمانے میں سسپینڈڈ نہیں ہے، یہ سب پہ لازم ہے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر۔ آپ توجہ کریں، مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے یہ روایت کہ فرمایا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو ترک نہ کرنا، اگر کرو گے ترک کرو گے تو اللہ تمہارے بدترین لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان پر تو اللہ نے جو مرضی کرتے رہو باہر ہی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو فرمایا حقیقت میں ویسے سامنے آئی، اور پھر فرمایا کہ بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر ایک اور سزا دے گا اللہ، تمہاری دعاؤں میں تاثیر نہیں رہے گی، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے یا اللہ کرب حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ کتنا ریئل ہے، کتنا ریئل ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، پوری امت کے ساتھ ایسا ہو۔ اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے؟ آیت نمبر 11 سنیے غور سے، تمام کریں۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس تجارت کی ریکوائرمنٹ پہلی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ ریکوائرمنٹ، اور پھر کرنا کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ کن سے کہہ رہے اللہ؟ ایمان والوں سے۔ ایمان یعنی اعتماد، تم نے کہا ہے نا تم نے اللہ کو مان لیا ہے، اپنا خالق مان لیا، تم نے اس کے رسول کو مان لیا، تو اس کی بات پر اعتماد کرو، یہ تجارت کرو۔ اللہ کا پلان کیا ہے تمہیں بتا دیا گیا، تو اب اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کرو؟ جہاں جان لگانی ہے وہاں جان لگاؤ، جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں مال لگاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ توجہ فرمائیے، جہاد کا معنی وسیع ہے، اگر مارے جانے والی جنگ ہو رہی ہو تو وہ جہاد ہے، لیکن اگر وہ جنگ نہ ہو رہی ہو تو بھی جہاد کا میدان کھلا ہے۔ زبان سے حق کی ترویج، تبلیغ، تقویت کرنا جہاد ہے، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا اس دین کی تقویت کے لیے یہ جہاد ہے۔ اگر کوئی انسان یہ علم دین اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ میں اس اللہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤں، اپنا جتنی توفیق دے اللہ اتنا کردار میں اس میں ادا کروں، اس کا پڑھنا بھی جہاد ہے۔ جہاں اللہ نے کہا نظر جھکا لو وہاں نظر جھکا لینا بھی جہاد۔ اللہ کہ قرآن میں مومن مساوی ہے مجاہد کے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، توجہ کیجیے،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اللہ کہہ رہے مومن تو بس وہ ہے جس کے دماغ میں یہ تصویر ہے کہ میں اللہ کی نوکری دینے آیا ہوں، جو وہ چاہتا ہے اس کو وجود میں لانے کی کوشش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ پھر فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ ہے سچے، یہ سچے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعنی ہماری دینی فکر کی تربیت میں، قوم کی دینی فکر کی تربیت میں جب یہ آیات اس کا مثالہ نہیں ہوتی، یہ آیات ان بنیادوں میں نہیں ہوتی فکر کی، تو پھر لوگ عوام الناس آپ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، عوام الناس سے مراد جو بھی ایسا سوچتا ہو کہ ان کا دین سے کیا رابطہ ہے، یہ بھی دے یا اللہ، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، نوکری دے، رشتہ دے، فلان دے، اولاد نرینہ دے، صحت کاملہ دے، فلان دے، لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن کی آئیڈیالوجی کیا ہے، دینے کے لیے تیار ہو۔ میری مراد یہ نہیں ہے اس بات کہنے کی کہ اللہ سے دنیا کی چیزوں کی دعا نہ مانگے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگنی ہوتی ہے، لیکن صرف طلبگار ہی رہنا ہر وقت، اور دنیا کا کچھ مل جائے اللہ سونا، دنیا کچھ نہ ملے پتہ نہیں اللہ کیوں، یعنی یوں ہو جائے۔ معیار دنیا ملنا اور دنیا چھننا اگر معیار ہے تو پھر ہماری آئیڈیالوجی کربلا والی آئیڈیالوجی نہیں ہے، چاہے ہم جتنی مرضی مجلسیں کرتے رہے۔ ابھی تو بعض لوگ مجلس بھی رکھواتے ہیں خود دنیا کی منت پوری کروانے کے لیے، لیکن وہ جس کی مجلس ہے اس کا نظریہ کیا تھا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور پھر آیت کا اختتام اللہ یہاں پر فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے اللہ کو، تم کہتے ہو ایمان لائے ہو نا تو میری بات پر اعتماد کرو، تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں جانتا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں ذالکم خیر لکم، یہ تجارت تمہارے لیے بیسٹ ہے، اگر مومن ہو تو اعتماد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے علم کی بنا پر تمہیں آفر کر رہا ہوں، یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوائے گی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی ان کے دماغوں میں دین کی تصویر یہ والی نہیں، لینے والی تصویر، کتنے تعویذ، کتنے چلے، کتنی آیات کی تکرار، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کے لیے۔ شروع سے گویا کہ سکھایا یہ گیا، جبکہ اللہ کو کون چاہیے، امام زمانہ کو کون چاہیے؟ اللہ کی راہ میں دینے والے، جن کے دماغوں میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے اسی راہ میں لگے۔ یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ یہ تجارت، جب کوئی کاروبار کرتا ہے بندہ انویسٹ کرتا ہے نا، پہلے انویسٹمنٹ کرتا ہے تب پروفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا کے جتنے بھی کاروبار ہیں ممکن ہے بندہ انویسٹ کرے اور گھاٹا پڑ جائے، ضائع ہو جائے بات، اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں۔ ہاں، دنیا دار کے لیے تو بہت ہے گھاٹا ہے، دنیا دار کے لیے تو ہے کہ بھائی یہ تو اللہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی مانگ رہا ہے ہم سے، لیکن اللہ کے نظام میں دنیا اور آخرت یوں جڑے ہوئے ساتھ ساتھ، اور چاہے تجارت کر کے مرو اور چاہے بغیر تجارت کے مرو، اللہ کے ساتھ مرنا دونوں صورتوں میں۔ لیکن اگر یہ تجارت کرو گے تو پھر دردناک عذاب سے نجات ہے، اور اگر تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نجات نہیں۔ اور یاد رکھیے
یہ نظریہ بہت خطرناک ہے کہ کتنی صدیوں سے جتنی صدیوں سے امام کی غیبت کا زمانہ ہے، ہماری ذمہ داری کچھ نہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ اہل بیت اطہار اسی کا شکوہ کرتے گئے، ساتھ نہ دینے والوں اپنی تنہائی۔ کبھی فرمایا اس ریوڑ جتنے بھی مخلص ہوتے کون قیام کرتے، لوگ پوچھتے تھے، اور یہی بات ہے جو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ دوسرا نظریہ ہرگز آیات قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اسی پر امام کے ساتھ بیعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، کسی دنیا کے نظام کا نمائندہ نہیں، اور اللہ کے نمائندے سے بیعت اسی بات پر ہوتی ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ امام تشریف لے آئے ان کے پرچم کے نیچے، جب تک زمانہ غیبت میں ہے تو جو ان کے نائب ہیں ان کے پرچم کے نیچے، جن کا پیغام، جن کا نظام انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات اور انہی کے بتائے ہوئے فرامین پر کھڑا ہے نظام اسلامی۔ 2 آیات رہ گئی، ترجمہ ان کا بیان کر دوں، چونکہ ان 2 آیات میں صرف اس تجارت کا اجر بتایا اللہ نے، تو میں بات کو انشاءاللہ تمام کر دوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو چکا۔ آیت نمبر 12، جب تم یہ تجارت کرو گے، آ جاؤ گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کچھ آخرت میں اور کچھ اسی دنیا میں۔ آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہترین مسکن رہنے کی جگہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم کامیابی، فوز یعنی فائنل کامیابی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ آخرت۔ اور آیت نمبر 13، فقط آخرت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا، اگر تم لبیک کہو گے اور اپنی زندگیوں کے بارے میں جو تم نے منصوبہ بنایا ہے مائنس اللہ کے منصوبے کے، اس پر نظر ثانی کر کے اپنی زندگی کے پلان کو اللہ کے پلان کے زیر سایہ لے آؤ گے، تو پھر اس دنیا میں اللہ کیا کرے گا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت، نصر وفتح قریب، اور ان قریب ملنے والی فتح۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ آیات ہے، اور یاد رکھیے تو رہبر معظم جب اس موضوع پر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فتح اور یہ مدد فقط تب آئے گی، ایک دفعہ رسول پاک کے زمانے میں آئی تھی اور ایک دفعہ تب آئے گی جب 12ویں امام آئے گے، نہیں، یہ مشروط ہے لوگوں کے ہونے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اہل لوگ پیدا ہو جائیں تو پھر امام کو بھی اذن ظہور ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ علماء بعض کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم منتظر ہیں، حقیقت میں امام منتظر ہے اور اللہ منتظر ہے، کہ وہ فکر رکھنے والے جو اپنی زندگیوں کو اللہ ہی کی نوکری کے لیے وقف رکھتے ہو، ان کے لیے سب سے بڑا پلان اللہ کا پلان ہو۔ جب ایسے لوگ آ جائیں گے ایک خاص تعداد میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ تو اس کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت میں تاخیر نہیں ہوتی، جن پر رحمت آنی ہوتی ہے ان کی اہلیت میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے، پروردگار ہمیں توفیق دے
کہ آج کے اس دن میں ہم یہ عہد کر سکیں اور اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر سکیں اور اس ارادے کی تجدید کر سکیں کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال وہ اس چیز کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال ہوں گے جو تو نے اپنے قرآن میں ہمیں بتایا، جس کے لیے امام حسین نکلے تھے، جس کے لیے امام حسن نکلے تھے، اپنوں کی خیانت نے کام خراب کیا، جس کے لیے مولا علی کی جنگیں تھی، اپنوں کی خیانت نے کام خراب کیا، اور باقی ائمہ کا بھی بالکل یہی ہدف تھا، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ بے وفائی کا اور دنیا پرستی کا مظاہرہ کیا، حکمرانوں کے خوف میں آ جانے کا مظاہرہ کیا۔ پروردگار ہمیں ان کمیوں سے بچا کر کہ جو اللہ کے راہ میں نکلنے سے انسان کو ہٹا دیتی، گھر میں بٹھا دیتی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو جو بھی ہو ہمارے اندر دور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس تجارت کے لیے لبیک کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تجارت اللہ نے سورۃ الصف کی ان آیات میں بیان فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔